رات کے اندھیرے میں صرف 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر ایک انڈے پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ تعالی العزیز ہر مراد پوری ہوگی، دشمن کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ آج کی ویڈیو بے حد مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ہم ایک انڈے پر کریں گے جو بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والو، یہ ایسا عمل ہے جو یقیناً آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم کر دے گا، تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گا، تمام دکھوں سے نجات ملے گی، آپ کی زندگی کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے آئے گا۔ اللہ والو، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، رزق میں فراوانی ہو جائے گی، اور اگر آپ پر کسی نے جادو کروایا ہے یا جادو کے ذریعے جنات چھوڑے ہیں یا نظر بد کا آپ شکار ہو چکے ہیں، جادو بھی ختم ہوگا، نظر بد بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ پر، آپ کی فیملی پر اگر سایہ ہو گیا ہو یا کوئی اسیبی اثرات ہو گئے ہیں یا پھر کسی بھی طریقے کے جن یا جنات نے پریشان کر رکھا ہے، جن یا جنات کا آپ کے گھر میں آنا جانا ہے، تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی العزیز ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی، قرآن کریم فرقان حمید کے اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ساری پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں جو بے برکتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، گھر میں ہر وقت نحوست چھائی رہتی ہے۔ اگر آپ کی بچیوں کے اچھے رشتے آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا، رشتوں میں کسی طرح کی رکاوٹ ہے یا پھر جادو کے ذریعے بندش لگا دی گئی ہے، اللہ والو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اچھا اور نیک رشتہ بھیج دیں گے۔ اور اگر آپ میں سے کسی بہن بھائی کی اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ، نیک اور فرما بردار صالحہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اس عمل کو کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایک پریشانی ختم ہو جائے یا پھر کوئی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ اللہ والو، آپ نے یہ کہہ کر حاجت چھوڑ دی ہے کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اس حاجت کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام تر حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو، آتے ہیں عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے، پاک صاف جگہ کا انتخاب کرنا ہے، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اللہ والو بعد نماز عشاء آپ نے ایسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، جہاں پر اندھیرا ہو، بالکل ہلکی سی روشنی ہو اور پاک صاف جگہ ہو۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار کر لینا ہے۔ اللہ والو، بہت ساری ویڈیو میں نے حصار کا طریقہ بتایا ہوا ہے،
3 بار درود ابراہیم پڑھیں، 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، 3 بار آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، اور پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے اور پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ اللہ والو، یہ ہو گیا آپ کا حصار۔ اب آپ نے ایک انڈا لینا ہے۔ انڈا آپ نے ثابت لینا ہے، ابلا ہوا نہیں لینا، کچا انڈا آپ نے لینا ہے۔ بہت سارے لوگ کومنٹ کرتے ہیں انڈا کیسا ہونا چاہیے، کچا ہو یا پھر دیسی ہو یا پھر دوسرا ہو یا ابلا ہوا لینا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ آپ نے کچا انڈا لینا ہے۔ دیسی ہو یا دوسرا ہو کوئی بات نہیں، آپ کوئی سا بھی انڈا لے سکتے ہیں، لیکن کچا ہونا چاہیے۔ اب آپ نے اس پر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یاد رہے کہ رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس حرمت والے مہینے میں خاص کر کے آپ نے عاجزی انکساری کے ساتھ اس عظمت والے بزرگی والے مہینے میں، شان والے مہینے میں آپ نے اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے۔ اس اللہ والے مہینے میں، اللہ والو، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سورہ اخلاص کا کثرت کے ساتھ آپ نے ورد کرنا ہے اور اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں جو میرا بندہ اس مہینے کے ساتھ جڑ گیا میں اس کو بھی شان اور بزرگی والا بنا دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ والو، درود ابراہیم کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے نبی پر ہدیہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آپ نے انڈے پر پھونک مارنی ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ انڈے پر پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے اس انڈے کو اپنی فیملی، بچوں، بڑوں، بزرگوں سب کے اوپر سے 7 مرتبہ وارنا ہے۔ ہر ایک کے اوپر سے آپ 7 مرتبہ وارنا ہے۔ اس کے بعد کسی کچی زمین میں انڈے کو دبا دینا ہے۔ تو اگر کسی پر کوئی جناتی اثر ہوگا، عصبی اثر ہوگا، نظر بد لگی ہوگی، رزق کی بندش ہوگی، رشتوں کی بندش ہے یا نظر بد کی وجہ سے بندش لگی ہے، سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ عمل آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ نے کسی کے اوپر سے نہیں وارنا، بلکہ اس انڈے کو کالے کپڑے میں باندھ کر نہر میں پھینک دینا ہے۔ یاد رہے کہ کپڑا پرانا نہ ہو، نیا کالا کپڑا آپ نے لینا ہے، کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں آپ نے پھینک دینا ہے۔ صبح صبح آپ نے منہ اندھیرے جانا ہے تاکہ آپ کو کوئی دیکھے نہیں، اور آپ نے اس انڈے کو کالے کپڑے میں باندھ کر پانی میں پھینک آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس انڈے کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام تر پریشانیاں پانی میں بہہ جائیں گی اور تمام تر کاروباری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، بے تحاشا دولت آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، روحانیت کی دنیا میں انڈے کا صدقہ بہترین صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل انڈے پر کر لیتے ہیں تو یہ بڑا ہی سخت اور باکمال عمل ہے۔ جیسے ہی انڈا پانی میں جائے گا تمام تر دکھ بھی پانی میں بہہ جائیں گے۔ اللہ والو، چھوٹا سا یہ عمل ہے اور 1 دن کا یہ عمل ہے، بار بار آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر انڈے پر 7 بار پھونک مارنی ہے۔ اللہ والو، آپ نے پھر اپنی فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہیں سب کے اوپر سے 7 مرتبہ انڈے
अंडे को वारना है। और अगर कारोबार के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने किसी के ऊपर से नहीं वारना, आपने नया काला कपड़ा लेना है, उसमें आपने अंडे को बांध देना है और सुबह मुंह अंधेरे उठकर आपने जाकर अंडे को बहते हुए पानी में फेंक आना है और वापस मुड़कर आपने नहीं देखना। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ जैसे ही आप इस अमल को मुकम्मल कर लेंगे, आपके घर की नहूसतें, बीमारियां, परेशानियां, कारोबारी रुकावट, बंदिश, नज़र बद, जादू की वजह से अगर बंदिश लगी होगी या फिर नज़र बद की वजह से बंदिश लगी होगी, तमाम की तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी और आप बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह वालों, लेकिन तमाम बातों के साथ बात फिर वही है जो मैं हर वीडियो में आपके साथ बयान करती हूँ कि वजीफ़ा तब ही असर करता है जब आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप पहले से नमाज के पाबंद हैं तो ये बहुत ही बेहतर है, अफजल है। और अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी शुरू करें और रोज़ाना एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि की करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपको किसी भी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये अमल छोटे छोटे शुरू कर देते हैं। अपनी तन्हाइयाँ पाक कर लें, अपने मोबाइलों को साफ़ कर लें। अल्लाह वालों, तन्हाई में भी कोई गुनाह या कोई अमल मुरतब करने से पहले आप अपने रब से डर जाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो आप यकीन करें कि रब की रहमतें, गैब के ख़जानों से आपके घर में रिज़्क़ की बरसात शुरू हो जाएगी। और सबसे आखिरी बात, अल्लाह वालों, रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को खोलना शुरू कर दें। ये छोटी छोटी 3 बातें अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप करना शुरू कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी हर चीज़ से महफूज रहेंगे, दुश्मन के शर से, जादू से, जिन्नात से, नज़र बद से, आप किसी भी किस्म की रुकावट से इंशाअल्लाह ताला आप वैसे ही महफूज हो जाएंगे। आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की रहमत गैब के ख़जानों से आपके घर तक पहुँचेगी। छोटा सा ये अमल है। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और 7 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़कर 7 मरतबा ही अंडे के ऊपर फूंक मारनी है। आपने कच्चा अंडा लेना है। अगर रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने अपनी फैमिली के ऊपर से नहीं वारना, फिर अंडे को काले कपड़े में लपेट कर आपने नहर में फेंक देना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ तमाम तर परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी।